حکومت مذاکرات کے ساتھ بدمعاشی کر رہی ہے، سلسلہ نہ رکا تو جواب دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر 3 ہفتوں سے بحث اور مشاورت کا عمل جاری ہے۔ اس معاملے پر ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور نمائندوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو پہلا ڈرافٹ مسترد کیا اور آج بھی اسے مسترد کرتے ہیں۔ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو ہم نے خوش آمدید کہا ہے۔ 2 دن قبل بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر اس پر طویل بحث کی، پھر گزشتہ روز 4 گھنٹوں تک نواز شریف سے بھی اس پر طویل بات ہوئی۔ جن چیزوں پر اتفاق ہوا اس کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ باقی متنازع چیزوں پر بات چیت جاری ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے سے کیوں نہیں روکی؟ بچوں کا سڑکوں پر آنا آپ کی ناکامی ہے، لاہور ہائی کورٹ آئی جی پنجاب پر برہم۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے تعلیمی اداروں میں ہراسانی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی، جس دوران آئی جی پنجاب عثمان انور اور دیگر متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آئی جی صاحب، ویڈیو کو وائرل ہونے سے روکا کیوں نہیں گیا؟ کیا آپ نے ویڈیو روکنے کے لیے کسی اتھارٹی سے رابطہ کیا؟ اس پر آئی جی پنجاب نے بتایا کہ ہم نے پی ٹی اے سے رابطہ کیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آج 18 تاریخ ہے، ویڈیو 13 اور 14 کو وائرل ہوئی۔ آپ نے جاگنا تب ہوتا ہے جب آگ لگ چکی ہوتی ہے، سب جل چکا ہوتا ہے۔ آپ نے متعلقہ اتھارٹیز سے بہت تاخیر سے رابطہ کیا۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ 700 سے زائد اکاؤنٹ سے ویڈیوز وائرل ہوئی۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے اگلی سماعت پر ڈی جی ایف آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ مہنگائی مزید کم ہوگی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ مرکزی بینک اسٹیٹ بینک نے مالی سال 2023-24 کے لیے پاکستانی معیشت کی کیفیت پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی مئی 2023 کی نسبت 38% کی بلند ترین سطح سے گھٹ کر جون 2024 میں 12.6% پر آ گئی ہے، جبکہ کم بچتوں کے حالات میں پست سرمایہ کاری، ناسازگار کاروباری ماحول، تحقیق و ترقی کا فقدان اور کم پیداواریت کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات معاشی ترقی کی ممکنہ صلاحیت کو محدود کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے کلی معاشی حالات میں بہتری آئی ہے، جیسے استحکام کی پالیسیوں، آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب پیش رفت، بے یقینی میں کمی اور سازگار عالمی معاشی حالات میں تقویت ملی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ توقع ہے کہ ملک کے بیرونی کھاتے کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی، ملک کے کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئے گی اور مالی سال 2025 میں مہنگائی کے دباؤ میں مزید کمی کا امکان ہے۔ ہیرا پھیری سے وزیر اعظم بننے والے عمران خان خود پسند اور آکسفورڈ چانسلر کے لیے نااہل ہیں۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ عمران خان خود پسند اور چانسلر کے لیے نااہل ہیں، منتخب ہوئے تو مغرب دشمنوں کی مدد کریں گے۔ وہ طالبان کے معترف بھی رہے ہیں۔ 2018 میں ہیرا پھیری سے وزیر اعظم بنے، سیاسی ظلم کا شکار مظلوموں کے رہنما ہیں۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں ایک کرکٹر یا جریدوں میں احمقانہ داستانوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بیہودہ ریکارڈ کے باوجود برطانیہ میں کچھ شخصیات اب بھی عمران خان کی حمایت کر رہی ہیں۔ اخبار نے لکھا کہ عمران خان 20ویں صدی کے کرکٹر جنہوں نے خود کو 21ویں صدی کے بظاہر نیم اسلام پسند، جو کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، کے طور پر پیش کیا۔ ان امیدواروں میں شامل تھے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا اگلا چانسلر بننے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو اس وقت راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں قید ہیں، کرس پیٹن کی جگہ لینے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ خود پسند ہیں۔ انہوں نے آکسفورڈ کے طلباء کو کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کے تنوع کی عکاسی کرے۔